آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا اگر ایک دوسرے سے متصل ہو جائیں تاکہ مل کے برکتیں سمیٹنے میں بھی آسانی ہو اور ایک مجلس کا بھی ماحول بن جائے. مل کے بلند آواز سے صلوات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا شبع مدحته القائلون وليحسن عما ولعدوا وليعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وأدخل سحور ميدان أرضه. أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو الإخلاص له نبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفات. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد عبده ومن عبده فقد عبده. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتزل العباد من الحلقة سيدنا مولانا أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان زہرا پر بلند آواز سے سلام. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری بارش کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما. ہماری آنکھوں کو اتنا پاکیزہ کر کہ جب مولا کا ظہور ہو تو ہم اپنی ان گناہگار آنکھوں سے اپنے مولا کے چہرے کی زیارت کر سکیں. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائے. سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے. مجلس اعزا بسلسلہ شہادت میرے اور آپ کے 10ویں مولا حضرت امام علی النقی علیہ السلام مجلس اعزا کا عنوان مکمل طور پر فضائل اور مصائب کے حوالے سے امام کے ہی گرد طواف کرے گا. اس سے پہلے کہ بات کا ایک آغاز کروں، قرآن کریم کی سورہ مبارکہ سے ایک آیہ باب ہدایہ زیر نظر ہے اور تفصیلاً گفتگو نہیں کرنی آیت کے اوپر کیونکہ بات امام پر لانی ہے.
صرف چند جملے سن لیجئے. ارشاد ہوا کہ خدا کے 12 شہر ہیں، یعنی 12 مہینے ہیں. قرآن کے اندر لفظ شہر آیا ہے، ترجمہ مہینے کا کیا گیا ہے، لیکن میں ترجمہ شہر کا ہی کر رہا ہوں. توجہ رکھیے گا، ایک مقام تک لے کے آنا چاہ رہا ہوں. بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں، غدیر کے فقیروں سے. 12 شہر ہیں، اور یہ شہر ابھی کے نہیں بلکہ لوح محفوظ پر ازل سے موجود ہے. لوح محفوظ پر ازل سے موجود ہے، اور ان میں سے 4 شہر سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں. توجہ رکھیے گا. میرے اور آپ کے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، امام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کر قرآن کی تلاوت کرنے لگا، اور جیسے ہی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس آیت پہ پہنچا تو آیت کے اوپر رک گیا، اور رک کر کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیے کہ خدا یہ اس آیت میں کون سے 12 شہروں کی بات کر رہا ہے، کون سے 12 مہینوں کی بات کر رہا ہے. تو امام نے کہا کہ تجھے کیا سمجھ آتی ہے اس آیت کا ترجمہ پڑھ کر؟ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے تو صرف اتنا ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو محرم سے ذی الحج، توجہ رکھیے گا، یہ جو محرم سے ذی الحج تک کے 12 مہینے ہیں، خدا ان کا ذکر کرنا چاہ رہا ہے. امام نے مسکرا کر کہا کہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ خدا ان 12 مہینوں کا ذکر کر رہا ہے جو محرم سے ذی الحج تک ہے، تو امام نے کہا تمہاری سوچ غلط ہے، اس لیے کہ یہ 12 مہینے گردش لیل و نہار کے اوپر دار و مدار رکھتے ہیں. یہ جب چاند نکلتا ہے اور سورج نکلتا ہے، اور چاند اور سورج کی جو گردش ہے اور لیل و نہار کی جو گردش ہے، جب یہ آگے پیچھے چلتی ہے، دن گزرتے رہتے ہیں، مہینہ گزرتا رہتا ہے، اور مہینہ آتا ہے اور آ کر شروع ہوتا ہے، شروع ہو کر ختم ہو جاتا ہے. خدا اس مہینے کی بات کبھی کر ہی نہیں سکتا قرآن کے اندر جو کبھی شروع ہو اور ختم بھی ہو جائے، شروع ہو اور ختم بھی ہو جائے. اس نے کہا مولا پھر اس شہر سے مطلب کیا ہے جو لوح محفوظ پر لکھا ہے اللہ نے؟ یہ 12 شہر ہیں کون سے اللہ کے؟ امام نے مسکرا کے کہا جو شہر 12 تم سمجھ رہے ہو یہ ان شہروں کا ذکر نہیں ہے، بلکہ خدا نے جن 12 شہروں کو لوح محفوظ پہ لکھ کے رکھا ہے جو ازل سے موجود ہے، یہ محرم سے ذی الحج والے مہینے نہیں بلکہ علی سے مہدی تک کے 12 امام ہیں. یہ محرم سے سفر اور محرم سفر ربیع الاول یہ مہینے نہیں ہیں، یہ تو گردش لیل و نہار پر دار و مدار رکھتے ہیں. یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. خدا کبھی اس چیز کی ختم کھا ہی نہیں سکتا جس کا طلوع بھی ہو اور غروب بھی ہو. اسی لیے تو حضرت ابراہیم کے سامنے جب لوگوں نے کہا تھا کہ ابراہیم یہ چاند ہمارا خدا ہے، توجہ، تو جناب ابراہیم نے کہا اچھا. انتظار کیا، جب دیکھا کہ چاند غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو غروب ہو جائے. لوگوں نے کہا کہ ابراہیم یہ جو سورج ہے یہ ہمارا خدا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا اچھا. انتظار کیا، سورج طلوع ہوا، سورج غروب ہوا. حضرت ابراہیم نے کہا وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا جو طلوع ہو اور غروب ہو جائے. تو کہنے لگے کہ خدا کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے وہی مصلی بچھا کر نماز شروع کی اور نماز پڑھ کر بتایا کہ خدا وہ ہے جس کی قدرت ان چاند اور سورج پر موجود ہے، جس کی قدرت میں چاند اور ستارے اور یہ سورج سیارے موجود ہیں. خدا وہ ہے. خدا یہ نہیں ہو سکتے، وہ مخلوق خدا ہو ہی نہیں سکتی جو طلوع بھی ہو اور غروب بھی ہو جائے. جس کا ایک اختتام ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا. تو خدا نے کیا کہا کہ 12 شہر ہیں جو ازل سے ہیں، جن کو لوح محفوظ پر ذکر ہوا.
12 ائمہ، امام صادق نے فرمایا کہ یہ 12 ائمہ امام علی سے امام زمانہ تک جو 12 ائمہ ہے، 12 امام ہے، خدا نے ان کا ذکر کیا ہے قرآن۔ آگے کیا کہا کہ اس نے کہا مولا پھر یہ جو آگے ذکر ہو رہا ہے کہ ان میں سے 4 سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، یہ کون ہے؟ تو امام نے مسکرا کے کہا کہ یہ وہی 4 ہیں جن کا نام علی ہے۔ جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں یہ وہی 4 ہیں جن کا نام علی ہے۔ اور تاریخ نے بھی دیکھا اور ہر کسی نے دیکھا کہ 14 معصومین کے اندر 4 محمد ہیں اور 4 علی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، 4 محمد ہیں اور 4 علی ہیں۔ ویسے تو سارے کے سارے محمد ہیں، کیونکہ رسول کی حدیث موجود ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور ہم سب کے سب محمد ہیں۔ لیکن ایک جو ترتیب چلی، خدا نے یہ ترتیب جو چلائی جس میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں۔ 4 محمد 4 علی۔ گفتگو نہ محمد پہ ہے، نہ حسن پہ ہے، نہ کسی اور پر ہے، اس وقت بات ہو رہی ہے علی پر۔ توجہ، 4 علی ہیں۔ پہلا علی علی مرتضیٰ، دوسرا علی علی ابن الحسین۔ اچھا، بات کرنے سے پہلے ایک اور بات ذہن میں آ گئی، مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں۔ کوئی عہدہ کسی کے پاس ہونا تو عہدہ شخصیت تبدیل کرتا رہتا ہے، یعنی اس عہدے پہ الگ الگ شخصیات آتی رہتی ہیں۔ کسی عہدے پہ کوئی بیٹھا ہے، وہ اس عہدے سے اتر جائے گا، اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا، وہ چلا جائے گا، اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا، وہ جائے گا، اس کی جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ خدا نے کچھ عہدے ایسے بنائے کہ جو دن بدن بڑھتے تو رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ کچھ لوگوں نے ایسا قبضہ کیا ان عہدوں پر کہ اس کے بعد اس عہدے پر کوئی اور نہیں آیا۔ مثال، 1,24,000 نبی رکھے، آدم سے لے کر خاتم تک۔ آدم کو نبی بنایا، آدم نبوت پر اپنا حق برقرار نہ رکھ سکے، نوح نبی بن کر آ گئے۔ توجہ، انبیاء آتے رہے آتے رہے آتے رہے آتے رہے، رسول خدا جب آئے خدا نے مہر لگا کے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ مہر لگا کے نبوت کا دروازہ کہ آج کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بس یہی نبی ہے، اس کے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ امام بنائے، خدا نے ایک اور عہدہ رکھا جو علم برداری کا عہدہ ہے۔ اسلام کے اندر علم برداری کا عہدہ 4 شخصیتوں کے پاس آیا، جس میں سے چوتھی شخصیت کے پاس وہ علم جب آیا تو اس کے بعد وہ علم کسی اور کو ملا ہی نہیں۔ پہلی شخصیت حضرت حمزہ، جن کو اسلام کا علم ملا، سید الشہداء حضرت حمزہ۔ دوسری شخصیت مولا علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر طیار، جن کو علم ملا۔ حضرت جعفر طیار کے بعد یہ علم امیر المومنین کو خیبر کے میدان میں ملا، لیکن امیر المومنین کے بعد جب یہ علم ابو الفضل کو ملا تو بے ہاتھوں کے ہاتھ میں علم ایسا آیا کہ اس کے بعد کسی کے پاس نہ آیا۔ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ۔ تو جیسے علم جناب عباس کے پاس آیا، اس کے بعد کسی کے پاس نہیں آیا، ایسے ہی اب بات سمجھیے گا۔ 4 علی ہیں۔ پہلے خود علی ابو طالب کے بیٹے، دوسرے علی ابن الحسین، تیسرے علی ابن موسی الرضا، چوتھے علی جس کا آج ذکر ہو رہا ہے امام علی نقی۔ یہ جب علی بنے اس کے بعد جیسا علی کے اوپر اختیار کیا کہ اپنے بعد کسی کو علی بننے ہی نہ دیا۔ علی کوئی اور آیا ہی نہیں امام کے بعد۔ امام کے بعد امام حسن عسکری اور پھر امام زمانہ۔ امامت ختم، کوئی علی آیا ہی نہیں، آخری علی ہے امامت کے اندر۔ اور جیسی فضیلت میں پہلا علی ویسی فضیلت میں یہ علی، جتنی فضیلت پہلے علی کی اتنی فضیلت اس علی کی۔ توجہ، مولا علی کا لقب، مولا علی کی کنیت ابو الحسن،
امام نقی کی کنیت ابو الحسن، اپنے دادا کی کنیت لی۔ امیر المومنین کو علی جب کہا تو خدا نے کہا علی مرتضیٰ، توجہ، علی مرتضیٰ، خدا کی رضا والا علی، خدا کی رضائیت والا علی۔ جب علی ابن الحسین آئے تو خدا نے کہا علی زین العابدین، عبادتوں کی زینتوں والا علی۔ جب علی ابن موسی رضا آئے علی رضا کہا، علی رضا۔ جب امام کا نام کہا علی رضا تو خدا نے کہا کہ خدا کا پسندیدہ علی۔ توجہ، پہلا علی علی مرتضیٰ، خدا کی رضائیت والا علی، دوسرا علی عبادتوں کی زینتوں والا علی، تیسرا علی علی رضا، خدا کا پسندیدہ علی۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، جب امام نقی اس دنیا میں آئے خدا نے کہا نام ہے علی نقی۔ نقی کا اگر میں ترجمہ کروں تو ایک ہی لفظ بنتا ہے نتھرا اور ستھرا۔ اگر اس کا انگلش میں آپ کو ترجمہ بتاؤں تو پیور کہتے ہیں نقی کو، کہ جیسا پیور نقی ہے ویسا کوئی نہیں، خالص، خالص نقی، علی نقی۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام چھ یا 8 برس کے ہیں جب امام کے بابا کی شہادت ہوئی، امام محمد تقی علیہ السلام کی 6 یا 8 برس کے ہیں، اور امام کا کل زندگی جو ہے امام کی وہ 40 یا 42 برس ہے، اور 40 یا 42 برس کے اندر امام نے مختلف ادوار دیکھے، مختلف خلیفاؤں کے ادوار دیکھے، جس میں متوکل سے لے کر امام کے قاتل تک کے تمام خلفاء، اور سب سے جو ظالم تھا وہ متوکل تھا۔ خدا کی لعنت ہو اس ملعون پر اور دشمنان اہل بیت پر۔ 6 یا 8 برس کے تھے امام جب امام تقی جواد کی شہادت ہوئی ہے، اور بابا کی شہادت کے بعد جب منصب امامت ظاہری طور پر امام کو ملا تو متوکل نے، تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص کو بلایا جس کا نام تھا جنیدی۔ توجہ، بڑا پڑھا لکھا عالم تھا۔ اس نے بلوا کے کہا کہ جنیدی تم سے ایک کام ہے مجھے۔ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگا کہ دیکھو تم جو طلب کرو گے تمہیں دوں گا، خزانوں کے منہ کھول دوں گا، بادشاہت کے خزانوں کے منہ کھول دوں گا تمہارے لیے، جتنا چاہو گے اتنا حصہ دوں گا۔ کام تم نے ایک کرنا۔ کیا کام کرنا ہے؟ کہنے لگا کہ کام تم نے یہ کرنا ہے کہ ابھی تقی جواد کی شہادت ہوئی ہے، اور تقی جواد کا ایک بیٹا ہے جو آنے والے وقتوں میں امام ہوگا۔ متوکل کہہ رہا ہے آنے والے وقتوں میں امام ہوگا، توجہ رکھیے گا۔ کرنا تم نے یہ ہے کہ وہ ابھی صرف 6 یا 8 برس کا ہے، تم نے جا کے اس کو تعلیم دینی ہے۔ جب تم تعلیم دو گے، جب وہ بڑا ہوگا تو اس کی جو پرورش ہے وہ ہمارے لیول کی ہوگی اور ہماری دی ہوئی تعلیم پر ہوگی، تو پھر وہ جب بڑا ہوگا تو جیسا ہم کہیں گے وہ ویسا کرے گا۔ جنیدی نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کیا مشکل ہے، تعلیم دینی ہے وہ بھی ایک بچے کو، میں دے دوں گا۔ جنیدی چل کے امام کی بارگاہ میں پہنچا۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے بعد متوکل نے بلایا۔ جنیدی کیا ہوا؟ تمہیں کام دیا تھا، کون سا؟ ایک بچے کو پڑھانے کا۔ جنیدی جلال میں آ کے کہتا ہے خبردار، اسے بچہ نہ کہنا، وہ بچہ نہیں میرا استاد ہے۔ خبردار، اسے بچہ نہیں کہنا، بچہ نہیں میرا استاد ہے۔ جنیدی تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے میں نے اس بچے کو پڑھانے بھیجا تھا، تو پڑھ کے آ رہا ہے؟ کا متوکل تجھے پتہ ہی نہیں تو نے مجھے کس کے پاس بھیجا تھا۔ اگر تو سننا چاہ رہا ہے تو سن۔ میں پہلے دن گیا، جا کے بیٹھا، میں خاموش رہا۔ دوسرے دن گیا، جا کے بیٹھا، میں خاموش رہا۔
تیسرے دن گیا، جا کے بیٹھا، میں خاموش رہا۔ چوتھے دن جب میں گیا اور جب میں بیٹھا رہا اور خاموش رہا، دن ڈھلنے کے قریب تھا کہ وہ بچہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد میرے قریب آیا اور قریب آ کر کہا کہ جنیدی تو بتائے گا تو کس مقصد کے لیے آیا ہے، یا میں بتاؤں تو کیوں آیا ہے؟ یا میں بتاؤں تو کیوں آیا ہے؟ جنیدی کہتا ہے متوکل سن، جس بچے کے پاس تو نے مجھے بھیجا تھا وہ بچہ نہیں، وہ عام شخص نہیں، وہ عام بچہ نہیں۔ متوکل کہتا ہے جنیدی وجہ کیا ہے، مطلب کیا ہے تیری بات کا؟ جنیدی کہتا ہے متوکل تو نے مجھے اسے پڑھانے بھیجا تھا، میں اس کے پاس جا کے علم کھولتا تھا، وہ علم کی انتہا بتا دیتا تھا، میں علم کا آغاز کرتا تھا، وہ علم کا انجام بتا دیتا تھا، میں علم کا آغاز کرتا تھا، وہ اس کی انتہا میرے سامنے رکھ دیتا تھا۔ جنیدی کہتا ہے میں نے اس بچے کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا میں علم کی آغاز کرتا ہوں، آپ علم کی انتہا بتا دیتے ہیں، میں شروعات کرتا ہوں، آپ انجام بتا دیتے ہیں، مولا آپ کو پڑھایا کس نے ہے؟ علی نقی مسکرا کے کہتے جنیدی تمہیں نہیں معلوم، ہم یہاں پڑھنے نہیں پڑھانے آئے ہیں، ہم پڑھنے نہیں پڑھانے آئے ہیں۔ خبردار، بچہ نہیں میرا استاد ہے۔ جب امام واپس مدینے آئے تو مدینے کے حاکم نے دوبارہ متوکل کو خط لکھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت برقرار رہے مدینے کے اندر تو فوراً سے پہلے علی نقی کو اپنے پاس بلا لو۔ اور یہ تو ان لوگوں کی پرانی عادت تھی کہ جب امام رضا علیہ السلام کو مامون نے اپنے پاس بلوایا، امام علی مرتضیٰ نے بھی مدینہ چھوڑا، امام حسین نے بھی مدینہ چھوڑا، امام علی رضا نے بھی مدینہ چھوڑا، امام موسی کاظم نے بھی مدینہ چھوڑا، دیگر اماموں نے بھی مدینہ چھوڑا، امام نقی کو بھی مدینہ سے بلوایا گیا۔ توجہ رکھیے گا، امام اور مدینے والے اس بات پر گریہ کر رہے تھے کہ مولا مدینے سے نہیں جائیے۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، مسائل ایک جملہ سن لیجئے کہ مدینے والے گریہ کر رہے تھے کہ مولا مدینے سے نہیں جائیے، اس لیے کہ آپ کے دادا علی مرتضیٰ مدینے سے گئے، جب گئے تو کوفے سے شہادت کی خبر آئی۔ فضائل پڑھ، آپ کے دادا حسین گئے، مدینہ چھوڑ کے گئے، مدینہ واپس نہیں آئے، کربلا سے شہادت کی خبر آئی۔ آپ کے جد موسی کاظم کو گرفتار کر کے لے کے جایا گیا، گئے، جب گئے تو واپس نہیں آئے، شہادت کی خبر آئی۔ آپ کے بابا کو لے کے جایا گیا، گئے، واپس نہیں آئے، شہادت کی خبر آئی۔ مولا آپ نہ جائیے، آپ بھی جائیں گے تو آپ واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن امام تھے، مصلحت خدا جانتے تھے، امام نے کہا کہ ہمارا جانا ضروری ہے، اور امام چلے۔ اور یہ جو سفر امام کا ہو رہا ہے بظاہر قید کا سفر نہیں ہے، اس لیے اطمینان اور سکون سے ہو رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام اطمینان اور سکون کے ساتھ سفر کر کے گئے، اور تاریخ نے یہاں پر جملہ لکھا کہ امام جب سامرہ پہنچے تو سامرہ امام مدینہ سے کربلا اور کربلا سے مدینہ سے جب سامرہ پہنچے تو برستہ بغداد پہنچے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امام جب برستہ بغداد سامرہ پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے، تاریخ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ امام نے نجف میں بھی حاضری دی ہے، امام نے کربلا میں بھی حاضری دی ہے، اطمینان کے ساتھ سفر ہوا ہے۔ اور تاریخ نے اسی کے نیچے یہ لکھا کہ جب امام سامرہ کے رستے میں تھے اور جب نجف کی طرف چلے اور جب نجف میں داخل ہوئے، جس تاریخ کو تاریخ سنیں گے، جس تاریخ کو امام نجف میں داخل ہوئے وہ تاریخ ذی الحجہ کی 18 تھی، وہ تاریخ ذی الحجہ کی 18 تھی، یعنی غدیر والے دن امام اپنے دادا کے روزے پر آئے اور آ کے اپنے دادا کے روزے پر کھڑے ہو کر اپنے دادا کو اپنی ولایت والے دن کا مبارکباد دی۔ اس کے بعد امام نے تعلیم کی ایک زیارت، جو زیارت غدیر والے دن پڑھنی چاہیے ہر شیعہ کو، امام علی نقی کی تعلیم کردہ زیارت ہے، تھوڑی سی طویل ہے لیکن امام کی زیارت کردہ ہے، زندگی میں ایک مرتبہ صحیح لیکن پڑھنی چاہیے۔ امام نے تعلیم کی ہے مولا علی کے حوالے سے۔ میں کہوں گا مولا آپ دادا کے روزے پر آئے، آپ نے آ کے دادا کو سلام کیا، آئے ہیں تو اپنے شیعوں کو، آپ کے دادا کا دور گزر گیا، توجہ رکھیے گا، بات کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے دادا کا دور گزر گیا، اپنے شیعوں کو اپنے بارے میں کچھ بتائیے، آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہے حسن عسکری، اس کے بارے میں کچھ بتائیے، آپ کا پوتا آنے والا ہے
دور غیبت قریب ہے، غیبت کا وقت جب آ جائے گا تو یہ طویل وقت ہے جو غیبت کا وقت ہے، اس غیبت کے عرصے میں جو شیعہ ہوں گے ان کے بارے میں کچھ تعلیم کیجئے۔ آپ روضہ امیر المومنین پہ کھڑے ہو کے زیارت امیر المومنین تعلیم کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے بارے میں بتائیے، اپنے بیٹے کے بارے میں بتائیے، اپنے پوتے کے بارے میں بتائیے۔ عجب نہیں کہ امام کا جواب آئے کہ خبردار سنو، دنیا والوں کو میرے بارے میں بھی خود پتہ چل جائے گا، میرے بیٹے کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا، میرے پوتے کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ میں دنیا والوں کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، دنیا والوں حالات چاہے کیسے بھی ہوں علی کا ذکر واجب ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں علی کے فضائل کا ذکر کرنا ضروری ہے، علی کا ذکر ضروری ہے۔ امام نے اور امام کی تعلیم کردہ ایک اور زیارت جامعہ کبیرہ امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم کی۔ یہ بھی زندگی میں ایک مرتبہ صحیح لیکن تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، پوتے نے جامعہ کبیرہ تعلیم کی، دادا نے جوشن کبیر تعلیم کی۔ جوشن کبیر پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ توحید کیا ہے، جامعہ کبیرہ پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ امامت کیا ہے۔ جامعہ کبیرہ پڑھ کے، اور امام کا لقب ہے ہادی، ہدایت کرنے والا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو ہدایت کر رہا ہے اس کو ہادی کہتے ہیں، اور امام نقی کا لقب ہے ہادی۔ امام نے امیر المومنین کے روضے پر کھڑے ہو کے زیارت امیر المومنین کو تعلیم کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں جو علی کی طرف ہدایت کرے اسے علی نقی کہتے ہیں، جو علی کی طرف ہدایت کرے اسے علی نقی کہتے ہیں۔ جو خدا کی طرف ہدایت کرے وہ رسول، خدا جس کی طرف ہدایت کرے وہ رسول، رسول جس کی طرف ہدایت کرے وہ خدا، اور یہ دونوں مل کر جس کی طرف ہدایت کریں وہ علی۔ بہرحال امام کا یہ سفر جاری رہا اور امام سامرہ پہنچے، نجف سے کربلا اور کربلا سے پھر سامرہ۔ خدا سب کو مولا کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ امام سامرہ پہنچے، اور جب امام سامرہ پہنچے تو امام کو بظاہر جس گھر میں رکھا گیا، وہ گھر تو تھا، دکھنے میں تو گھر تھا، لیکن بظاہر قید کی صورت تھی اور نظر بند کی صورت امام کو اس گھر کے اندر رکھا گیا۔ 3 زندان ہیں امام کے، جس میں سے 2 گھر کی صورت ہے اور گھر کے اندر نظر بند رکھا گیا امام کو۔ تیسرا اور آخری زندان وہ ہے کہ جو کنویں کی صورت ہے۔ متوکل نے امام کے لیے، امام کی توہین کے لیے، امام کو قتل کرنے کے لیے، آخری معجزہ امام کا پڑھ کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مصائب پڑھ کے، افریقہ کے ملک الجزائر سے کچھ حبشیوں کو بلوایا۔ 50 کے قریب ان کی تعداد تھی۔ ان حبشیوں کو جب اس نے بلوایا تو اس نے، راوی کہتا ہے کہ وہ حبشی جب آئے تو یہ نہ ہماری زبان جانتے تھے نہ ہمارے کسی رسم و رواج کو جانتے تھے۔ یہ جب آئے تو متوکل نے ان کو صرف اتنا سکھایا کہ جہاں بھی علی نقی کو دیکھنا فوراً حملہ کر کے انہیں قتل کر دینا۔ توجہ، قتل کر کے فوراً ہم اس کے اوپر حملہ کر کے انہیں قتل کر دینا۔ ان کو تیاری کروائی، اور تیاری کروا کے تاریخ کہتی ہے کہ ان کو نشہ کرواتا تھا، اور اتنا نشہ کرواتا تھا کہ جب وہ نشے میں دھت ہو جاتے تھے تو انہیں کچھ نظر بھی نہیں آتا تھا، اور تیاری کروا رہا تھا کہ امام جب آئیں تو امام کے اوپر حملہ کروا سکے۔ اس نے کہا کہ یہ تیار ہو گئے، اب جاؤ اور جا کے امام علی نقی کو بلا کے لاؤ۔ جیسے ہی علی ابن محمد آئے تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ جو الجزائر سے 50 حبشی بلوائے ہیں یہ آگے بڑھ کر امام کو قتل کریں۔ یہ ابھی انتظار میں تھا کہ یہ آگے بڑھ کے حملہ کریں۔ وہ جو الجزائر سے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، امام جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے انہوں نے امام کے چہرے کی زیارت کی۔ امام کا چہرہ دیکھنا تھا، وہ جن کو قتل کرنے کے لیے بلوایا تھا تلواریں پھینک کے سجدے میں گر گئے۔ تلواریں پھینک کے سجدے میں گر گئے، سجدے سے اٹھے جلال میں متوکل، غصے کے عالم میں، کہنے لگا علی ابن محمد کو گھر چھوڑ کے آؤ۔ جب گھر چلے گئے مولا تو اس نے کہا کہ بلاؤ ان 50 غلاموں کو۔ بلایا گیا،
کہا کہ تمہیں تو میں نے علی ابن محمد کو قتل کرنے کے لیے بلوایا تھا، تم نے سجدہ کیوں کیا تعظیم کا؟ کہنے لگے کہ تو ہمیں اسے مارنے کے لیے کہہ رہا ہے جو ہمارا ہادی ہے، ہم اپنے حاجی کو کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ کہنے لگا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے متوکل غور سے سنو، یہ وہ شخص ہے جو ہر سال ہمارے جزیروں پر آتا ہے اور آ کر سال میں ایک دفعہ آتا ہے، لیکن آ کر ہماری پورے سال کی پریشانیوں کو دور کر جاتا ہے، ہمارے سال کی رزق ہمیں عطا کر کے چلا جاتا ہے، ہماری ساری مصیبتیں ٹال کے چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اسے قتل کروانا چاہ رہا ہے جو ہمارا ہادی ہے، ہمارا رہبر ہے، ہمارا ناصر ہے، ہمارا مددگار ہے۔ متوکل نے یہ سنا اور سننے کے بعد جلاد کو حکم دیا کہ ان 50 کے 50 آدمیوں کو قتل کر دو۔ سب قتل ہو گئے۔ اگلے دن دربار میں جو راوی روایت کر رہا ہے، ابراہیم اس کا نام ہے، ابراہیم چلا اور چلنے کے بعد چلتے چلتے مولا کے گھر میں پہنچا۔ رستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ میں جاؤں گا اور جا کے مولا سے کہوں گا کہ مولا آپ کے چاہنے والے 50 موالیوں کو متوکل نے قتل کروا دیا، آپ کے چاہنے والوں کو قتل کروا دیا، اس روئے زمین سے 50 چاہنے والے آپ کے قتل کر دیے گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ مولا میں آپ کو پرسہ پیش کرنے آیا ہوں۔ ابراہیم کہتا ہے میں مولا کے گھر میں داخل ہوا، مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگے ابراہیم تعزیت پیش کرنے سے پہلے ذرا حجرے کے اندر جھانک کے دیکھو۔ ابراہیم کہتے میں نے حجرے کا دروازہ کھولا تو وہ 50 کے 50 لوگ سامنے پھل رکھے تھے اور پھل تناول کر رہے تھے۔ وہ 50 کے 50 زندہ بیٹھے تھے اور ان کے سامنے تھال رکھے تھے پھلوں سے بھرے اور وہ پھل تناول کر رہے تھے۔ کہنے لگا مولا انہیں تو کل مار دیا گیا تھا، یہ زندہ کیسے ہوئے؟ اور یہ پھل کا سنو، یہ وہی ہیں جو کل دربار میں مارے گئے تھے، لیکن یہ جو پھل رکھے ہیں یہ جنت سے آئے۔ جملہ حوالے کروں، جب موسیٰ کی قوم کے لیے جنت سے کھانا آ سکتا ہے تو امام علی نقی کے چاہنے والوں کے لیے بھی جنت سے پھل آ سکتے ہیں۔ امام نے کہا یہ جنت سے پھل آئے، یہ وہ تناول کر رہے ہیں۔ کہا مولا ان کو زندہ کیوں کیا؟ کہنے لگے ان کو اس بات کا اجر دیا ہے کہ انہوں نے ظالم کے دربار میں حجت کی عزت کی ہے، انہوں نے دشمن کے دربار میں حجت کی تعظیم دی ہے، اس بات کا اجر ان کو عطا کیا گیا ہے کہ حجت کے دربار میں انہوں نے، ظالم کے دربار میں انہوں نے حجت کی تعظیم کی ہے۔ متوکل اس نے اعلان کیا کہ خبردار کوئی بھی زیارت حسین کے لیے نہ جائے۔ جیسے ہی اعلان ہوا اس کو پتہ چلا کچھ عرصے کے بعد کہ لوگ چھپ چھپ کے جانے لگے، کتنا ظالم تھا۔ اور امام بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے میرے جد حسین کی زیارت کرو، اور یہ روک رہا ہے زیارت حسین سے۔ اس کو پتہ چلا کہ لوگوں نے چھپ چھپ کے جانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ٹیکس لگاؤ، ٹیکس لگایا گیا، لوگ ٹیکس ادا کر کے جانا شروع ہوئے۔ خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ کو جملہ کہوں، فرش اعضاء پر تشریف فرما ہے، آج زیارت کرنا آسان ہے۔ اگر وہ لوگ گردنیں اور بازو کٹوا کے نہ جاتے تو آج زیارت نہ ہو رہی ہوتی۔ اس زمانے میں اتنی مصیبتیں سہی ہیں شیعوں نے کہ مجلس کرنے پہ پابندی تھی، آج مجلس بھی آرام سے ہو رہی ہے۔ اس طرح بیٹھ کے مجلس نہیں ہو سکتی تھی، جہاں 4 شیعہ بیٹھ جاتے اور ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں، ان کو وہ یا تو قتل کر دیتے یا کوڑے مار کے بھگا دیتے۔ اتنا سخت دور تھا امام کا۔ ہر امام کا دور سخت گزرا ہے، لیکن امام علی نقی کا دور سب سے زیادہ سخت تھا۔ متوکل نے کہا کہ ٹیکس لگاؤ، لوگوں نے ٹیکس دے کے جانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ایسی بات ہے تو پھر لوگوں سے کہو کہ اپنے جسم کا ایک اعضا کٹوائیں، یا تو بازو کٹوائیں یا تو ٹانگ کٹوائیں، اور پھر زیارت حسین کو جائیں۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کا تعداد دن بدن بڑھ رہی اور بازو کٹوا کٹوا کے لوگ جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ایسی بات ہے۔ اس کو پتہ چلا کہ ایک ضعیفہ جب آئی تو اس کے سپاہیوں نے عراق کے بارڈر پہ اس ضعیفہ کو روکا اور کہنے لگے ضعیفہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ زیارت حسین پر پابندی ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے۔ کیا تجھے اپنے بازو پیارے نہیں؟
تجھے نہیں پتا کہ ہم بازو کاٹ رہے ہیں اور پھر زیارت حسین پر جانے دیں؟ اس نے کہا پتہ ہے، اسی لیے تو آئی ہوں، اسی لیے تو آئی ہوں۔ انہوں نے کہا ہاتھ آگے کر، ہم تاکہ تیرا ہاتھ کاٹے اور پھر تو زیارت پہ جائے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، کہنے لگے نہیں ہم دایاں نہیں بایاں ہاتھ کاٹیں گے۔ کہنے لگی بایاں تو پچھلے برس کٹوایا تھا۔ متوکل کو جب یہ پتا چلا کہ لوگ تو دونوں ہاتھ کٹوا کے اپنی دونوں ٹانگیں کٹوا کے زیارت پر جا رہے ہیں، اس نے کہا کہ اب اعلان کرو کہ قافلے کے اندر سے یا تو 2 یا 3 لوگ سر کٹوائیں گے اور پھر قافلے کو جانے کی اجازت ملے گی۔ اس نے جب دیکھا، اس کو خبر ملی کہ لوگ تو سر کٹوا کے بھی جا رہے ہیں اور سر کٹوانے والوں کی تعداد زیادہ ہے ہاتھ کٹوانے والوں سے۔ اس نے کہا ایسی بات ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی تو دیکھوں کہ ایسا کیا ہے۔ یہ آیا، اس نے کہا خیمے لگاؤ، میں چھپ کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ خیمے کے اندر بیٹھا اور چھپ کے بیٹھا تاکہ دیکھے۔ اس سے رہا نہ گیا، ایک دم خیمے سے باہر نکلا اور ایک شخص کے قریب آیا، کہنے لگا کیا تمہیں اپنی گردن پیاری نہیں؟ اپنے سر کٹوا کے حسین ابن علی کے لیے ان لوگوں کو زیارت پہ بھیج رہے ہو؟ کہنے لگے متوکل یہ تو حسین کی قبر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، ہم گردن کٹوا کے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھنے جائیں گے۔ یہ جا کے قبر کی زیارت کریں، ہم جا کے حسین کے چہرے کی زیارت کریں گے۔ متوکل نے کہا ایسے تو نہیں، حسین کی قبر کو مسمار کیا جائے۔ اس نے کہا مسمار کیا جائے۔ فرات کو اس نے کاٹ کر حکم دیا کہ فرات کو کاٹ کر پانی کے نیچے سے بہا دیا جائے تاکہ قبر حسین کا نشان مٹ جائے۔ جب اس نے یہ کیا تو فرات کا جب پانی قبر حسین کی طرف چھوڑا گیا تو پانی قبر تک آیا، لیکن قبر تک آنے کے بعد پانی نے قبر حسین کا طواف شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ بھی نہیں چلے گا، اس نے کہا پانی بند کر دو، فرات کو اپنی جگہ پر واپس کر دو، اب قبر حسین پر حل چلوائے جائیں۔ امام نکی کے دور میں امام قید میں ہے، نظر بند ہے، اور یہاں پر متوکل نے حکم دیا کہ قبر حسین پر حل چلوائے جائیں۔ حل چلوانے کا وقت آیا، اس نے کہا بیل لاؤ، بیل لائے، سب سے تگڑے اور غصے والے بیل۔ انہوں نے بیلوں کو قبر حسین کی طرف کھول دیا، چھوڑ دیا، بیل دوڑے، جیسے ہی قبر حسین قریب آئی سارے کے سارے بیل رک گئے۔ خبر پہنچی متوکل ہم حل چلوانے کے لیے بیلوں کو دوڑاتے تو ہیں، قبر حسین کے قریب جا کے رک جاتے، آگے ہی نہیں بڑھتے۔ تو عقل نے کہا ایسی بات ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس نے عصا اٹھایا، عصا اٹھا کے بیلوں کے قریب آیا اور اس نے مارا، ڈنڈے کھا کھا کے بیل مر گئے، لیکن قبر حسین کی طرف نہیں بڑھے، آگے نہیں بڑھے۔ اور اس نے قبر حسین کو مسمار کرنے کی کوشش کی ہے۔ 2 روزے ایسے ہیں جہاں اس کی جانے کی جرت نہیں ہوئی۔ ایک جناب ابوالفضل کا روزہ ہے اور دوسرا امام نکی کے فرزند جناب محمد کا روزہ۔ حضرت محمد بلد، خدا سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ حضرت محمد کا مقام یہ ہے کہ آج بھی بلد کے اندر یہ روایت مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی چیز اٹھا لے اور اس کو مانے نہ تو جا کے اس سے کہتے ہیں کہ چلو حضرت محمد کے روزے پر قسم کھاؤ، اور جو شخص حضرت محمد کے روزے پر جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ وہیں مر جاتا۔ یہ مقام ہے حضرت محمد کا، حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ امام نکی کو زندان میں رکھا گیا، 3 زندان ہیں امام نکی کے، 2 گھر کی صورت میں ہے، جس میں سے پہلا جو زندان ہے جو گھر کے اندر امام کو نظر بند کیا گیا، تاریخ کہتی ہے کہ جب امام کو اس زندان کے اندر رکھا گیا، اس گھر کے اندر رکھا گیا، تو جس حجرے میں امام رہتے تھے اس حجرے میں ایک شخص کو اور چھوڑ دیا، اور وہ شخص روزانہ زمین میں قبر کھودتا تھا اور قبر کھود کھود کے یہ امام کو بتاتا تھا کہ اے علی ابن محمد، یہ قبر کسی اور کی نہیں آپ کی بنائی جا رہی ہے۔ امام کے سامنے امام کی قبر بناتے رہے۔ متوکل کا بیٹا امام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا میں اپنے باپ کو قتل کر دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دشمن اہل بیت ہے۔ امام نے کہا خبردار، بھلے دشمن اہل بیت ہے لیکن تیرا باپ ہے، باپ کا قاتل کبھی بھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا۔ اس نے کہا مولا، چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد، کچھ دن کے بعد خبر ملی امام کو کہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ مولا کیا اس نے صحیح کیا؟ تو امام نے کہا کہ متوکل واجب القتل تھا،
اس لیے کہ دشمن اہل بیت تھا. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ امام نے جو کہا تھا، آپ نے اس کو منع کیا تھا کہ باپ کو قتل نہ کرنا، اس لیے کہ باپ کا قاتل زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا. تاریخ کہتی ہے کہ اس نے جب متوکل کو مارا تو 6 مہینے کے بعد یہ بھی مر گیا. امام کا کہنا تھا، اور جو امام کہہ دے وہ ہوتا ضرور ہے. امام کو دوسرے زندان میں ڈالا گیا، یہ بھی گھر کی صورت میں نظر بند کیا گیا. امام کو زندان میں ڈالا گیا، اور زندان میں اکیلے نہیں تھے، اپنے ساتھ اپنے بیٹے کے ہمراہ تھے، امام حسن عسکری کے ہمراہ. امام حسن عسکری کے ساتھ تھے. آخری زندان جس کی زیارت آج بھی لوگ کر رہے ہیں، جو کنویں کی صورت میں موجود ہے. تاریخ کہتی ہے کہ انہوں نے ایک تنگ کنواں بنایا، اس کنویں کے اندر الٹے تیر لگائے، اور تیر لگانے کے بعد، نیزے لگانے کے بعد اس کے اندر اتنی تنگ جگہ تھی کہ اگر کوئی چلا جاتا تو وہ یا تو تیروں سے اور نیزوں کی انیوں سے زخمی ہو کے مر جاتا. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اگر اس سے بھی کوئی بچ جاتا اور جب اس کے اندر چلا جاتا تو یہ اوپر سے نیزے مارتے تھے. امام کو تیسرے زندان میں رکھا گیا. جملہ سنو گے آزادارو، جی بھر کے گریا کر لینا. امام تقی جواد کو پرسا دینا، مولا آپ کو آپ کے بیٹے کا پرسا دیتے ہیں. امام حسن عسکری کو پرسا دینا، مولا آپ کو آپ کے بابا کا پرسا دیتے ہیں. اور زمانے کا امام جو اتنے عرصے سے پردہ غیبت میں خون کے آنسو رو رہا ہے، رو رو کے کہنا مولا ہم آپ کو آپ کے دادا کا پرسا دیتے ہیں. امام کو جب اس زندان میں رکھا گیا، امام زخمی ہو چکے تھے ان تیروں اور نیزوں کی انیوں کی وجہ سے. لیکن جب امام پورے زندان میں نیچے چلے گئے تو انہوں نے یہاں تک نہیں رہے، بلکہ انہوں نے علی نقی کو نیزے مارنا شروع کیے. امام کو نیزے لگتے جاتے تھے اور امام اپنے دادا کو یاد کرتے جاتے تھے اور رو رو کے کہتے جاتے تھے واہ غربتا، واہ حسینا، واہ حسینا. عزادارو امام کو زہر دیا گیا. 28 جمادی الثانی کو امام کو زہر ملا ہے اور 5 دن امام اسی زندان میں گزارے ہیں. عزادارو جس کو زہر مل جائے اس کو تڑپنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے. امام کے پاس صحیح سے کھڑے ہونے کی جگہ بھی موجود نہیں تھی. امام رو رو کے اپنے جد امام حسن کو یاد کرتے تھے، اے مولا حسن آپ کو بھی زہر دیا گیا، اے دادا حسن آپ کو بھی زہر دیا گیا. لیکن امام رو رو کے کہتے تھے دادا جب آپ کو زہر دیا گیا تو آپ کے پاس آپ کا بھائی حسین بھی موجود تھا، آپ کی بہن زینب بھی موجود تھی، آپ کی اولاد بھی موجود تھی. لیکن مولا جب مجھے زہر ملا تو نہ کوئی اولاد موجود ہے، نہ کوئی بھائی موجود ہے، نہ کوئی بیٹا موجود ہے، نہ کوئی بہن موجود ہے. مولا کی غربت پر رو رہے ہیں علی نقی. 3 رجب المرجب آج کے دن امام اس دنیا سے رخصت ہوئے اور امام کا جنازہ دھوم سے اٹھا. پورے سامراء نے شرکت کی امام کے جنازے میں. پورے سامراء نے دیکھا کہ امام کا جنازہ کس شان سے اٹھا ہے. بیٹے نے جنازہ پڑھایا، بیٹے نے جنازہ اٹھایا، بیٹے نے غسل دیا، بیٹے نے کفن دیا. امام کا جنازہ بڑی شان سے دفن ہوا. میں کہوں گا مولا آپ کو زہر تو دی گئی، آپ کے اوپر ظلم و ستم تو ہوئے، لیکن آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا ہے، آپ کو بڑی شان سے دفن کیا گیا ہے. لیکن ذرا 61 ہجری کربلا کے میدان میں آئیے، ایک لاشا 3 دن کا بغیر کفن کے رکھا رہا. عزادارو صرف اتنا ہی نہیں، صرف کفن کی بات نہیں تھی. عزادارو یہ اس غریب کا لاشا ہے کہ جس کی لاش پہ گھوڑے بھی دوڑائے گئے، جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے. میں کہوں گا مولا جب آپ کا جنازہ اٹھا تو بیٹا موجود تھا. کربلا کے میدان میں آئیے، 70 قدم کے فاصلے پر بہن دیکھتی رہی، ظالم ضربے چلاتا رہا، رو رو کے کہتی رہی ظالم نہ مار، میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے. امام نقی گریا کر کر کے دنیا سے گئے. واہ حسینہ، واہ غربتا.
الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ماتم حسین.